السلام علیکم جی۔ پاکستان کے اندر آج مختلف ایشوز ہیں اور ہم ان ایشوز پہ ایک آدھ کر کے اس پہ بات کریں گے۔ اور یہ جو اس وقت ہے وہ سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کا ایشو، اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے انہوں نے خطاب کیا ہے، آن لائن خطاب تھا۔ ورچوئل خطاب بڑا آسان ہو جاتا ہے، پہلے نارملی یہ ہوتا تھا کہ دفتر خارجہ جو ہے وہ سالانہ ایک سفرہ کانفرنس ہوتی تھی، شاید یہ اس کا نیم البدل ہی ہو، سفیروں کی کانفرنس ہوتی تھی جس میں تمام ممالک کے جو سفیر تھے وہ پاکستان آتے تھے۔ اس بہانے وہ اپنے عزیزوں سے، اگرچہ ان کے بیگم بچے ادھر ہی ہوتے ہیں، لیکن اس بہانے وہ عزیزوں سے مل ملا بھی جاتے تھے۔ اور نارملی اس طرح کی کانفرنس جو ہے وہ عید کے ارد گرد رکھی جاتی تھی تاکہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ عید بھی بنا کے جا سکے۔ تو چونکہ کرونا ہے اور کرونا کا دورہ ہے، اور آپ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کے بغیر جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتے کرونا کے، تو اور بھی دیگر مسائل ہو سکتے ہیں، فلائٹس بھی بند ہیں، پی آئی اے کا تو ایسے ہی رگڑا نکل گیا۔ تو ایسی صورت کے اندر ہم ورچولی ملاقات رکھ لیتے ہیں۔ تو مختلف ممالک کے سفراء کرام سے پاکستان کے جو سفراء ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، ان کے ساتھ کی۔ تو ایک دوست نے مجھے فون کیا، کہتا ہے اس نے میٹنگ کرنی شروع کر دی ہے۔ اب دیکھیں کتنے سیکنڈ کے بعد نا اس نے کہنا ہے کہ جب میں باہر ہوتا تھا، میں کہا چلو نوٹ کرتے ہیں، ہم نے بھی آن کر لیا۔ 1 منٹ اور 17 سیکنڈ کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ جب میں انگلینڈ میں ہوتا تھا، نہیں 1 منٹ 13 سیکنڈ کے بعد، 1 منٹ 13 سیکنڈ کے بعد موصوف دے کہہ دیا۔ مجھے یاد آ گیا راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ ایک عالمی ادارے سے وابستہ ہیں، اس وقت لاہور میں ہوتے ہیں، میرے بہت پرانے اور عزیز جسے کہنا چاہیے، اور مطلب کہ ان دوستوں میں شامل ہیں کہ بس۔ تو راجہ ریاض صاحب جو ہیں، میں جب 93 کے اندر پہلے فورن اسائنمنٹ پہ جانے لگا اور دفتر نے ہمیں نامینیٹ کیا، اس وقت ہم پی پی آئی پریس ایجنسی میں ہوتے تھے، نامینیشن سے دفتر سے ہم نے خود گھیری تھی۔ وہ جناب وہ کوئی پارٹی کیا تھی، وہ جو ڈیلیگیشن جا رہا تھا اس کے اندر ایک بندے کا اصرار تھا کہ جناب یہ ہمارے ساتھ جائے گا، تو ہم نے دفتر کو کہا جی نامزد کر دیجئے۔ دفتر نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی جاؤ، تم وہاں سے ہمیں خبریں بھیجنا۔ تو میں جب گیا تو راجہ ریاض مجھے رخصت کرنے آئے نا، تو اس نے کہا کہ آج کے بعد آپ کی گفتگو کا معیار بدل جائے گا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے ہیں اب آپ نا ہر بات جو ہے جو آپ نے کہنی ہوگی نا وہ اب یہاں سے شروع کریں گے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں سوڈان گیا تھا، وہ میرا پہلا فورن ٹرپ جو تھا وہ سوڈان کا تھا۔ تو وہ واقعی میں نے پھر بعد میں تقریباً اور بھی کچھ 2.5-3 درجن ممالک کے دورے کیے، پروفیشنل حوالے سے بھی اور ذاتی حوالے سے بھی، اور وہ اس کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ اسی طرح پرائم منسٹر صاحب کی ہر بات جو ہے یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا۔ ظاہر ہے وہ کھیلتے رہے ہیں بھائی، ان کو کہنا چاہیے، لیکن کرکٹ کے بعد بھی بہت ساری دنیا ہے، وہ بس باہر نہیں نکل پا رہے، وہ اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ دونوں کنویں کے مینڈک بنے ہوئے۔ تو خیر انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہو تسی تواڈی سارے دی ایسی تیسی، اور جناب یہ لوگوں کو وہ نہیں کرتے تو پھر آپ لوگ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے ہو، آپ لوگوں کو ذلیل و خوار کرتے ہو، رشوتیں چلتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر 2 ٹویٹس آئے، بڑے میننگ فل ٹویٹ ہیں۔ ایک تو جلیل عباس جیلانی صاحب نے، جو سیکرٹری خارجہ ہمارے رہ چکے ہیں، میرے خیال بعد میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں، جیلانی صاحب نے کہا کہ حضور والا ہمارے پاس وہاں پہ لوگ آتے ہیں اور ان کے مسائل ہوتے ہیں ڈگریوں کی تصدیق کے حوالے سے، شادیوں کی تصدیق کے حوالے سے، لائسنس وغیرہ ان کے ہوتے ہیں ان کی تصدیق کے حوالے سے۔ ڈگریاں تصدیق کر کے ہم ایچ ای سی کو بھیج دیتے ہیں، ایچ ای سی ڈگریاں تصدیق کر کے ہم دے گا تو ہم اس کو دیں گے نا آگے، مطلب فردر اپنی مور لگا کے۔ نمبر 1 شادی وغیرہ کے جو شادی بیاہ لائسنس وغیرہ کے معاملات ہیں وہ صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہے، لائسنس کے معاملات تو وزارت داخلہ کا معاملہ ہے۔ یہ شادی بیاہ کی تصدیق ہوتی ہے، یہ صوبائی حکومت کا معاملہ ہے۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو لائسنس وغیرہ کا معاملہ ہے یہ وزارت داخلہ کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ہمیں کر کے نہیں دیتے، تو ہم وہاں پہ کیا کریں؟ اب دفتر خارجہ کے افسروں کے اندر کتنی کہ بے چینی پائی جاتی ہوگی کہ انہوں نے اپنے ایک ریٹائرڈ سینئر کو کہا کہ بھائی نا دیکھو کہ کہہ رہا جی ذرا یہ طبیعت سیٹ کرنا، تو پھر طبیعت سیٹ ہوئی نا؟ کیا ضرورت تھی کہ جو جس طرح کا بھی کام کر رہے ہیں آپ اس کو پبلکلی وزٹ کریں،
اور پھر ان کو بےعزت کرنے کے بعد اس کا ٹویٹ فرمائیں, پھر اپنے چونا جات کی باقاعدہ فہرست جاری کر دیں. اس کے اوپر نا میں بڑے دنوں سے بات کرنا, یہ تو خیر ایک الگ بات ہوگی, یہ تو وہ کرتے رہتے ہیں اور بے عزت ہوتے رہتے ہیں, ان کو عزت بزتی کا کون سا خیال ہے. لتھی چڑی دا پنجابی میں کہتے ہیں کہ لتھی چڑی کا ان کو کیا خیال ہے. لیکن اصل جو واردات ڈالی جا رہی ہے وہ اوورسیز کے نام پہ ڈالی جا رہی ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اوورسیز ہمیں بہت پیسہ بھیجتے ہیں. یہ وہ اوورسیز ہیں جو عرب پیننسولا کے اندر ہیں. عرب پیننسولا کویت سے شروع ہو جائیے, کویت سے آگے بحرین آتا ہے, بحرین سے آگے قطر آتا ہے, ٹھیک ہے, قطر سے آگے پھر یو اے ای اور متحدہ عرب امارات آ جاتے ہیں, پھر ادھر عمان آ جاتا ہے, اور ان کے پیچھے سعودی عرب آ جاتا ہے. یہ عرب پیننسولا سے ہمیں 60% سے زیادہ ریمیٹنسز آتی ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر ہمیں آتی ہیں برطانیہ سے. میرا ایٹ این ایوریج کی بات کر رہا ہوں, جو ہمارا اوور دا ایئر ہم نے رپورٹ کیا ہے, اس میں دوسرے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پہ برطانیہ ہوتا ہے. امریکہ میں سب سے کم آتی ہیں, امریکہ سے سب سے کم آتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو امریکہ میں جاتے ہیں وہ زیادہ جاتے ہی اپنی نیشنلٹی وغیرہ جو ہے ادھر کر کے وہاں کی نیشنلٹی لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ آباد ہونے کی کرتے ہیں. اور جب وہ آباد ہوتے ہیں تو ظاہر ہے بینگ اے پاکستانی مائنڈ سیٹ کے ساتھ سب سے پہلا ہوتا ہے کہ مکان اپنا ہوئے. جب مکان اپنا ہوئے گا تو تنخواہ کا میجر پورشن تو ادھر گیا نا اس کی قسط کے اندر جو آپ لیز کرواتے ہیں. تو ان کے پاس سرپلس انکم نہیں ہوتی. وہ بس اگر کوئی ابا جی یا پایان یا یہ وہ ہیں, جب تک کہ ادھر کوئی نہ لگ جائے, لمبا ہاتھ نہ لگ جائے, تو وہ نہیں ہوتی ڈسپوزیبل انکم. مطلب وہاں سے اوورسیز پاکستانیز بہت زیادہ ہیں وہاں پہ, اور لیکن وہاں سے زیادہ نہیں ہوتی. میں جس بات کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ اوورسیز میجورٹی ان کی پائی جاتی ہے عرب پیننسولا کے اوپر, لیکن ان کے نام کے اوپر جو سارے بینیفٹ کلیم کرنے آتے ہیں نا کہ ہمیں نمائندگی دو, ہمیں الیکشن لڑنے کا حق دو, ہمیں ایڈوائزر بننے کا حق دو, وہ سارے امریکہ اور برطانیہ سے آتے ہیں. یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ دیتے بھی کچھ نہیں, اور یہ عرب والے جو ہیں ان کے نام کے اوپر نا یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا ہمیں سارے حقوق دے دیں. دینے چاہیے. نمبر 1 ووٹنگ کا رائٹ ملنا چاہیے, ٹھیک ہے, تو ووٹنگ کا رائٹ پہلے نہیں ہے. یہ جو پوسٹل بیلٹ ہے یہ اسی چیز کا نام ہے. اس کو تھوڑا سا, یہ ایک انتظامی فیصلہ ہے, اور الیکشن کمیشن کو کہا جائے کہ جناب آپ ان کے پوسٹل بیلٹ کے لیے ارینجمنٹ کر دیں, الیکشن کمیشن کر دے گا ود دی کوآپریشن آف ایمبیسیز. ظاہر ہے کہ بیلٹ پیپر چھپ جانے سے لے کے کاسٹنگ کے درمیان ٹائم بہت کم ہوتا ہے. تو اگر وہ عام ڈاک سے بھیجیں گے, ویسے جن کو اتنا ووٹ ڈالنے کا شوق ہے انہیں عام ڈاک سے بھی بھیجنے چاہیے, لیکن اگر وہ عام ڈاک سے بھیجیں گے تو دیر لگ جائے گی. تو کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ وہ ایمبیسی کو سبمٹ کر دیں, اور پوسٹل بیلٹ تو وقت سے پہلے آ جاتے ہیں نا. اگر یہاں پہ رہتے ہوئے میں نے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو میں ایک دیے گئے وقت کے اندر اپنا جا کے وہاں پہ اپلیکیشن دے دوں گا یا آن لائن اپلائی کر دوں گا, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ مجھے کہے گا کہ جناب آپ اگر ہمارے فلاں آفس سے آ کے پک کر سکتے ہیں تو آپ اتنی ابھی آ کے مطلب فلاں ڈیٹ کو آ جائیے, ورنہ اس کے 3 دن بعد آپ کے گھر پہ ڈیلیور ہو جائے گا. اور وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے, اور یہ الیکشن سے ہفتہ 2 ہفتے 10 دن کم از کم 2 ہفتے پہلے آتا ہے, اور آپ اس کو اس کے اوپر نشان لگا کے اس کو ایک مخصوص ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے سبمٹ کرنا ہے, اور وہ آپ سبمٹ کرنے کے پابند ہوتے ہیں تاکہ وہ اس کانسٹیچوئنسی کے اندر اس کی ووٹس کے اندر گنا جا سکے. یہ سسٹم پہلے سے موجود ہے. اس سسٹم کو استعمال نہ کرنے کے اندر کیا حرج ہے ویسے بائی دا وے؟ اور یہ جو بار بار لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اوورسیز لوگوں کو ووٹ ملنا چاہیے, اوورسیز لوگوں کو حق ہے یار, ٹھیک ہے. اور یہ یوتھیے جو ہیں یہ ووٹ ڈالنے نہیں آئے تھے باہر سے, تو آ جائیں جس کو اتنا شوق ہے وہ ووٹ ڈالنے آ جائے. 2018 کے الیکشن میں آئے تھے نا باہر سے. اب بھائی جان اگر اس کے علاوہ پوسٹل بیلٹ کا آپشن بھی دستیاب ہے, اصل میں واردات کیا ہے؟ واردات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے مالکان جو ہیں ان کے پاس پاکستان کے علاوہ دوسری دوہری شہریت بھی ہے, اور ان کا بھی کبھی دل کرتا ہے کہ ہم سیاست میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی کبھی سیاست میں منہ مار لیا کریں. تو دوہری نیشنلٹی والا الیکشن نہیں لڑ سکتا. یہ جو ہے یہ والی کلاس جو ہے اس کے خلاف ایک آرگنائزڈ مہم ہوتی ہے, اور اس کے اندر ماشاءاللہ اسلام پسند اور ترقی پسند سارے مالکان شامل ہیں, اور ان کے ساتھ وہ لابی مل جاتی ہے. اب باہر کی نیشنلٹی کون لیتا ہے؟
جو کم از کم 50 کروڑ روپے کی اسامی ہوتا ہے نا، عرب کی نہ صحیح لیکن 50 کروڑ روپے کی اسامی جو ہوتا ہے، تو اسے خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں یہ میرے سے چھین کے کھا جائیں گے، تو میں ایک بھاگنے کا راستہ کھلا رکھوں، تو وہ بھاگنے کے لیے راستہ کھولتا ہے اور کسی غیر ملک کی نیشنلٹی خرید لیتا ہے یا وہاں پہ جا کے رہ آتا ہے، یا ہر سال جو ہے گرمیاں جا کے وہاں پہ گزار آتا ہے، تو وہ یہ فیل کرتا ہے کہ اس کو اس قانون کے ذریعے، یہ جو الیکشن کمیشن کا قانون ہے، اس کے ذریعے یہاں پہ جو اس نے ویلنگ ڈیلنگ کرنی تھی، یہاں بھاگنے کا راستہ تو اس نے کھول لیا ہے، یہاں پہ جو ویلنگ ڈیلنگ کرنی تھی اس کے ذریعے اس نے سارا کام کر لیا۔ ان میں جو چلاک لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو وہاں کی نیشنلٹی دلوا دیتے ہیں، وہاں پہ داخلے دلوا دیتے ہیں بچوں کو آن پیمنٹ، فیس ادا کرتے ہیں، ان کی بچے پڑھ جاتے ہیں، اور پھر وہ بہانے بچوں کو وہیں پہ اسٹے کرائے رکھتے ہیں، تو پھر مخصوص عرصہ تک جب آپ اسٹے کر جاتے ہیں تو آپ سٹیزن شپ کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں۔ یا پھر یہ بھی کرتے ہیں کہ جب ان کے بچوں نے، جب ان کی بیویوں نے بچے جمنے ہوتے ہیں تو یہ ان کو وہاں پہ بھجوا دیتے ہیں، اور وہ ان کا قانون ہے کہ جناب اگر کوئی بچہ اس سرزمین پہ پیدا ہوتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی وہ آٹومیٹکلی ہمارا نیشنل ہے۔ بہت سارے ملک کے اندر یہ قوانین بھی ہیں تو وہ یہ حرکت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یوں اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کر لیتے ہیں ان کے بقول، ان کے خیال میں اپنے بچوں کا مستقبل وہ اپنے خیال میں محفوظ کرتے ہیں، تو بینگ پیرنٹ آٹومیٹیکلی انہیں اس ملک کی نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ فرق صرف ایک درخواست کا ہوتا ہے یا وہ ایک چھوٹا سا پروسیس ہوتا ہے جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ اپنے بچوں کو وزٹ کرنے جا سکتے ہیں۔ اور امریکہ کا تو ویزا بھی ویسے 5 اور 10 سال کا لگتا ہے، تو وہ ویزے لگوا کے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مخلوق ہے نا، جن کے پاس دوسرے ملکوں کے پاسپورٹ ہیں، ڈوئل نیشنلٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود کہ اس ملک کا قانون آپ کو کوئی میں کسی اسپیسیفک ملک کی بات نہیں کر رہا، سمجھ آپ رہے ہیں؟ ہاں، بہت ساری باتیں کہیں بغیر سمجھا کریں۔ تو وہ جو ان ممالک کی نیشنلٹی جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو پاکستان کی نیشنلٹی سرنڈر کرنی پڑتی ہے۔ بہت سارے ممالک کے ساتھ ہمارا ڈوئل نیشنلٹی کا معاہدہ ہے، بہت سارے ممالک کے ساتھ نہیں ہے۔ وہاں کی نیشنلٹی لے کے وہاں پہ تمام بنگے بازیاں کر کے اس کے باوجود لت ادھر لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ ادھر لوٹ مار کرنا آسان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ کیا جائے۔ یہ ہر دفعہ مہم چلائی جاتی ہے باقاعدہ آرگنائز طریقے سے، پاکستان کے بہت سارے میڈیا مالکان اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب یہ ان کا خیال ہے کہ چونکہ پاکستانیوں کو تو پتہ چل گیا ہے کہ کرتوت کیا ہے، مبلغ اوقات کیا ہے، مبلغ صلاحیت کیا ہے، مبلغ عقل کتنی ہے، یہ پاکستانیوں کو پتہ چل گیا ہے۔ یہ جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہاں پہ ہمارا پروپیگنڈا ٹھیک جا رہا ہے، وہاں پہ صرف ہماری ویڈیوز جا رہی ہیں، ہاں، اور حقیقت ٹی وی بڑا دیکھا جاتا ہے بیرون ملک، تو لہٰذا وہاں پہ جو ہے وہ کسی نے فکرہ کہا تھا نا کہ اوورسیز یوتھیا جو ہے وہ مقامی یوتھیا سے 20,000 سال نوری سال آگے ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ آگے ہیں، ابھی جہالت وہاں پہ کسی بات سے ہی کم ہوگی۔ تو لہٰذا اگلے الیکشن کے لیے اگر وہاں پہ ڈیجیٹل ووٹنگ مشین لگائی جائے تو پتہ چلے گا کہ 1947 کے بعد ٹوٹل کوئی 10 لاکھ کے قریب پاکستانی جو ہیں، یا میں فرض کر کے بات کر رہا ہوں، لیٹ سپوز کہ پچھلے 47 سال کے، پچھلے 73 سال کے اندر کوئی 10 لاکھ کے قریب پاکستانی امریکہ میں جا کے آباد ہوئے ہیں، ووٹ تو 30 لاکھ نکلن ڈے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیجیٹل ووٹنگ مشین اسی لیے چاہتے ہیں نا، ہاں، ٹھیک ہے۔ تو وہ وہاں سے جناب پتہ چلے دگڑ جناب رزلٹ ہی بدلی جا رہے ہیں کانسٹیچوئنسیز کے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے بدلا جائے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل ووٹنگ مشین کے اوپر الگ ایک ویلاگ کریں گے، یہ کوئی اچھا فنومینا نہیں ہے، بلکہ ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک انتہائی قریبی عزیز دوست نے ایک خبر بھجوائی جو کہ جرمنی کی ایک کورٹ کی تھی، مطلب ہائی کورٹ لیول کے کورٹ کی تھی، اور اس کے اندر یہ آبزرو کیا گیا تھا کہ ڈیجیٹل ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں، غیر آئینی ہیں، ان کے نتائج جو ہیں وہ غیر قانونی نہیں ہیں، غیر آئینی ہیں، لہٰذا ان کو ابینڈن کیا جائے۔ دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل ووٹنگ مشین پہ جا کے واپس آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اس کی قطعاً کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور ڈیجیٹل ووٹنگ مشین کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ دنیا کو مودی اور ٹرمپ ملے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا دنیا ڈیجیٹل ووٹنگ مشینوں سے جان چھڑا رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ ڈیجیٹل ووٹنگ مشین میں گھس رہے ہیں کیونکہ اب اسی میں ہی ہماری امان ہے۔ خیر، پرائم منسٹر صاحب نے جو خطاب کیا تھا، دفتر خارجہ کے افسران جو ہیں ادھار رکھ کے نہیں سوئے، انہوں نے نقد و نقد واپس کر دیے، ٹھیک ہے، تو کیڑی کو پہلی دفعہ ہوئی ہے اور کیڑی کو آخری دفعہ ہوئی ہے۔
ٹھیک، کمال ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.